بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جمعرات والے دن یا رحمان یا رحیم پڑھ کے چینی پہ دم کرنے سے جو معجزے ہوتے ہیں نا، پوری دنیا انہیں دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے۔ دیکھیں، جب آپ یہ عمل کرتے ہیں تو جو کچھ آپ نے سوچا ہوتا ہے، جو دل میں تمنا ہوتی ہے، وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ہر کام خود بخود ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے بھائیو، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی غیبی طاقت آپ کے لیے کام کر رہی ہے، لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ چینی تو ایک عام چیز ہے، اس میں کیا خاص بات ہو سکتی ہے؟ تو سنیے، اصل جادو چینی میں نہیں بلکہ اللہ کے مبارک ناموں میں ہے۔ یا رحمان اور یا رحیم، یہ دو نام اللہ کی رحمت کے سمندر ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف قرآن پاک میں کیسے کرایا ہے؟ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ یہ صرف نام نہیں، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ پیارے بھائیو، جب آپ یہ نام لیتے ہیں نا تو آپ اللہ کی رحمت کو پکارتے ہیں۔ ایک بار ایک صاحب میرے پاس آئے اور وہ بہت پریشان تھے۔ کاروبار میں نقصان تھا، گھر میں تنگی تھی، اولاد بھی نافرمان تھی۔ میں نے انہیں یہی عمل بتایا۔ وہ کہتے ہیں کہ 3 ہفتے بعد جب میں نے اس چینی کا استعمال شروع کیا تو حالات یکدم بدلنا شروع ہو گئے۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، لیکن جب گاہکوں نے خود آ کر پرانے حساب چکانے شروع کیے، جب بند پڑے کام چلنے لگے، تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کی رحمت کا کرشمہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رحمان کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ جو تمام مخلوقات پہ رحم کرتا ہے، مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا بدکار۔ اور رحیم کا مطلب ہے وہ اللہ جو خاص طور پر مومنوں پہ رحم کرتا ہے۔ جب یہ دونوں صفات ملتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ رحمت کا ایسا سیلاب آتا ہے کہ ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یا رحمان یا رحیم کثرت سے پڑھتا ہے نا، اللہ اس پہ خاص رحمت فرماتا ہے اور اس کے تمام کام آسان کر دیتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ چینی کا کیا کمال ہے؟ دیکھیں پیارے بھائیو، چینی میں مٹھاس ہوتی ہے اور مٹھاس محبت کی علامت ہے۔ جب آپ اللہ کے مبارک ناموں کو چینی پہ پڑھتے ہیں نا تو گویا آپ اس مٹھاس کو برکت میں تبدیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور واقعہ سنیے۔ ایک عورت کا بیٹا بہت بیمار تھا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ کسی بزرگ نے اس سے کہا کہ یا رحمان یا رحیم چینی پہ پڑھ کے اپنے بیٹے کو کھلاؤ، اللہ کا کرم دیکھیے، بیٹا تندرست ہو گیا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کیونکہ یہ عمل اتنا مؤثر ہے، کیونکہ یہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، اور جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں تو کہہ دے کہ میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ بزرگان دین صدیوں سے اللہ کے مبارک ناموں کو مختلف چیزوں پہ پڑھ کر ان سے فائدہ اٹھاتے آئے ہیں۔ پانی پہ دم کرنا، تیل پہ دم کرنا، یہ سب سنت طریقہ ہے، لیکن چینی کا معاملہ خاص ہے، کیونکہ یا رحمان یا رحیم جس طرح اللہ کے یہ دو بہت ہی میٹھے، پیارے اور خوبصورت نام ہے نا، بالکل اسی طرح چینی بھی میٹھی ہوتی ہے۔ اور جب چینی پہ یہ مبارک عمل کیا جاتا ہے تو آپ کی آنکھیں دیکھ کے حیران رہ جائیں گی کہ ایسے ایسے فائدے ملتے ہیں کہ آپ سوچیں گے کہ ہم نے پہلے کیوں نہیں اس عمل کو اپنایا۔ دیکھیں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ اللہ کے یہ نام میٹھے ہیں اور چینی بھی میٹھی ہے۔ یہ ایک گہری حکمت ہے۔ جب آپ مٹھائی کھاتے ہیں تو آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے نا، بالکل اسی طرح جب آپ اللہ کے مبارک ناموں کو چینی کے ساتھ ملاتے ہیں نا تو یہ آپ کی زندگی میں شیرنی لے آتا ہے۔ میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاتا ہوں۔ جب آپ یا رحمان کہتے ہیں تو اس کا اثر آپ کے دل پر کیا ہوتا ہے؟ آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے، محبت بھر جاتی ہے، اور جب آپ یا رحیم کہتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ آپ کے بہت قریب ہے۔ اب اسی کیفیت کو چینی کے ساتھ ملا دیں تو کیا ہوگا؟ ایک تجربہ کریں۔ آج ایک چمچ چینی منہ میں ڈال کر یا رحمان یا رحیم کہیں، آپ کو محسوس ہوگا
کہ چینی کی مٹھاس اور اللہ کے نام کی برکت مل کر کیا کمال کرتی ہے۔ آپ کا دل خوش ہو جائے گا، ذہن صاف ہو جائے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ اسلام میں میٹھے کا کیا مقام ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد پسند تھا، کھجور پسند تھی۔ میٹھا کھانا سنت ہے، اور جب سنت کے ساتھ اللہ کا ذکر ملتا ہے نا تو برکت دوگنی ہو جاتی ہے۔ ایک محترمہ نے مجھے بتایا کہ وہ برسوں سے ڈپریشن میں مبتلا تھی، دوائیاں کھا کھا کے تنگ آ چکی تھی۔ جب انہوں نے یہ عمل کیا اور دم کی ہوئی چینی استعمال کی تو 3 ہفتے میں ان کا ڈپریشن ختم ہو گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے محسوس کیا جیسے میرے دل سے تاریکی نکل گئی ہو اور اجالا بھر گیا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ رحمت کا کیا مطلب ہے؟ رحمت یہ نہیں کہ صرف آپ کو پیسہ مل جائے، رحمت یہ بھی ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے، آپ کو سکون مل جائے، آپ کے گھر میں محبت آ جائے، آپ کی صحت بہتر ہو جائے۔ یہ سب کچھ رحمت کے اندر آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی رحمت کو پکارتا ہے نا، اللہ اس پہ ہر قسم کی خیر نازل کرتا ہے۔ اب میں آپ کو کچھ اور عجیب باتیں بتاتا ہوں۔ جب آپ یا رحمانو کہتے ہیں تو یہ آپ کے رزق پہ اثر کرتا ہے، کیونکہ اللہ رحمان ہے، وہ سب کو رزق دیتا ہے، چرند پرند کو بھی، انسان کو بھی۔ اور جب آپ یا رحیمو کہتے ہیں تو یہ آپ کی دعاؤں پہ اثر کرتا ہے، کیونکہ اللہ رحیم ہے، وہ اپنے نیک بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ایک اور واقعہ سنیں۔ ایک آدمی کا کاروبار بالکل ختم ہو گیا تھا، قرضے چڑھ گئے تھے۔ اس نے یہ عمل شروع کیا۔ 2 مہینے بعد اسے ایک بہت بڑا آرڈر ملا، جس سے نہ صرف اس کے قرضے اتر گئے بلکہ وہ خوشحال بھی ہو گیا۔ آپ کہیں گے یہ سب کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں میرے بھائیوں، جب آپ اللہ کے ناموں کو چینی پہ پڑھتے ہیں نا تو آپ اس چینی میں برکت ڈال رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب آپ اس چینی کو استعمال کرتے ہیں تو وہ برکت آپ کے جسم میں، آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں پھیل جاتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ عمل کیسے کریں؟ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ رزق کی تنگی دور ہو جائے، سوئے ہوئے نصیب جاگ اٹھیں اور دل کو حقیقی سکون نصیب ہو، تو آج ہی سے یہ آسان لیکن طاقتور عمل شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک صاف پیالے میں تھوڑی سی چینی لینی ہے، زیادہ نہیں، بس اتنی کہ 1-2 ہفتے استعمال ہو سکے۔ اب وضو کر کے اس پیالی کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ آپ کسی بھی صاف جگہ پہ بیٹھ سکتے ہیں، قبلہ رخ ہونا بہتر ہے لیکن لازمی نہیں۔ اب سکون سے بیٹھ کے اس چینی پر آپ نے 786، یہ تعداد جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں آپ نے بالکل کمی بیشی نہیں کرنی۔ تعداد کتنی بتا رہا ہوں؟ 786، 786، 786 مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو، یہ 2 مبارک نام آپ نے پڑھنے ہیں۔ اور یاد رکھیں اول اور آخر میں درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو وہ آپ کو جو یاد ہو۔ اب بہت اہم بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ ایک دن میں ہی یہ عمل پورا کریں، آرام سے پڑھیں، دل سے پڑھیں، چاہے تو 2 دن میں پورا ہو چاہے 3 دن میں، جلدی کا کام نہیں ہے، محبت کا کام ہے۔ اور یہ بھی سن لیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ ملا کر یہ عمل کر سکتے ہیں، بیوی بچے ماں باپ سب مل کے پڑھ سکتے ہیں، تاکہ گنتی کی تعداد جلدی پوری ہو جائے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پورے گھر میں برکت آئے گی اور سب کی مشکلات حل ہوں گی۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب پورا خاندان مل کر یہ عمل کرتا ہے نا تو گھر کا ماحول ہی بدل جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، محبت بڑھ جاتی ہے اور ہر کام میں آسانی ہوتی ہے۔ ایک گھر والے نے مجھے بتایا کہ جب سے ہم نے یہ عمل شروع کیا ہے نا، ہمارے گھر میں عجیب سا سکون ہے۔ پہلے ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا رہتا تھا، اب لگتا ہے جیسے فرشتے ہمارے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اب جب آپ کا عمل پورا ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو اس چینی پہ دم کرنا ہے۔ دم کا مطلب یہ ہے کہ آپ چینی پہ پھونک ماریں، لیکن اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر پھونک ماریں، یہ 3 مرتبہ کریں۔ اب اس برکت والی چینی کو کیسے استعمال کریں؟ آپ اس میں سے تھوڑی سی چینی لے کر میٹھا پانی بنا کر تمام گھر والوں کو پلا دیں۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے گلی محلے کے لوگوں کو بھی پلا سکتے ہیں۔ اس کے لیے زیادہ چینی لے کر اس میں دم کی ہوئی چینی تھوڑی سی ملا دیں۔ صبح چائے بناتے وقت بھی اس دم والی چینی کا استعمال کریں۔ دیکھیں کہ اس چائے کا کیا کمال ہوتا ہے۔ جو بھی پیے گا نا
اس کا دل خوش ہو جائے گا، اس پہ رحمت کا نزول ہوگا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک ہی بار میں آپ یہ پورا عمل کریں، آپ دن میں کئی بار بیٹھ کر یہ ورد کر سکتے ہیں۔ گنتی کے لیے تسبیح استعمال کر سکتے ہیں یا پھر انگلیوں پر شمار کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے تو چینی پر 3 مرتبہ دم کریں۔ دم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ کہہ کر چینی پر ہلکی سی پھونک ماریں۔ اس کے بعد یہ چینی استعمال کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اب اس چینی کو کیسے استعمال کریں؟ روزانہ صبح ناشتے میں، چائے میں، دودھ میں اس چینی کا استعمال کریں۔ آپ چاہیں تو اس چینی سے حلوہ بھی بنا سکتے ہیں اور گھر والوں کو کھلا سکتے ہیں۔ ایک بہن نے مجھے بتایا کہ ان کی بیٹی کی شادی 10 سال سے نہیں ہو رہی تھی۔ جب انہوں نے یہ عمل کیا اور اس چینی کا استعمال شروع کیا نا، تو 4 ماہ میں بیٹی کا بہترین رشتہ آ گیا۔ آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ یہ چینی نہ صرف آپ کی خواہشات کو پورا کرتی ہے بلکہ آپ کے گھر سے نظر بد، جادو ٹونا، ہر قسم کی منحوسیت کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ گھر میں برکت آتی ہے، سکون آتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک تاجر صاحب نے بتایا کہ جب سے انہوں نے اس چینی کا استعمال شروع کیا ہے نا، ان کے کاروبار میں دگنا اضافہ ہو گیا ہے۔ گاہک خود آ کے سامان خریدتے ہیں، پرانے قرض واپس آ رہے ہیں۔ یہ عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے مفید ہے جن کی قسمت میں رکاوٹ ہو۔ کبھی کبھی انسان بہت محنت کرتا ہے لیکن کامیابی نہیں ملتی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ قسمت میں کوئی رکاوٹ ہے۔ یہ عمل اس رکاوٹ کو توڑ دیتا ہے۔ آپ کو یہ عمل کم از کم 40 دن تک جاری رکھنا چاہیے۔ اس دوران آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ کسی کو نئی ملازمت ملے گی، کسی کا کاروبار چل جائے گا، کسی کی شادی ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں، یہ عمل صرف جائز خواہشات کے لیے کریں، کسی کا نقصان کرنے، کسی سے بدلہ لینے کے لیے یہ عمل نہ کریں۔ اللہ کے نام پاک ہیں، ان کا استعمال صرف خیر کے لیے کریں۔ آپ کو کامنٹ میں بتانا ہے کہ کیا آپ نے کبھی اللہ کے مبارک نام کا کوئی وظیفہ کیا ہے۔ اگر آپ یہ عمل کریں گے نا تو ضرور اپنا تجربہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ لیکن اب اصل سوال یہ ہے کہ اس چینی سے آپ کو کیا کیا فوائد ہوں گے۔ اب جب آپ نے یہ مبارک عمل مکمل کر لیا ہے نا تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے اس چینی کا استعمال بڑھے گا، آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی بارش برسنی شروع ہو جائے گی۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں، یہ ہزاروں لوگوں کا تجربہ ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ ہر رکا ہوا کام چلنا شروع ہو جائے گا۔ وہ فائل جو مہینوں سے دفتر میں پڑی تھی وہ چل جائے گی۔ وہ قرضہ جس کی آپ نے امید چھوڑ دی تھی وہ واپس آ جائے گا۔ قرض اترنا شروع ہو جائے گا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ پیسہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک صاحب کو اچانک پتہ چلا کہ انہیں پرانی جاب سے بونس ملا ہے جس کا انہیں علم بھی نہیں تھا۔ کسی کو انشورنس کا پیسہ مل گیا، کسی کو کوئی رشتہ دار نے قرض واپس کر دیا جو برسوں سے مانگ رہا تھا۔ لیکن صرف پیسے کی بات نہیں ہے، گھر والوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ جو بچے پہلے بات نہیں سنتے تھے نا وہ فرما بردار ہونے لگیں گے۔ میاں بیوی میں محبت بڑھنے لگے گی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ایک بہن نے مجھے بتایا کہ ان کے شوہر پہلے بہت غصے والے تھے، ہر وقت چیختے رہتے تھے۔ جب سے اس چینی کا استعمال شروع کیا ہے نا وہ بالکل بدل گئے ہیں۔ اب پیار سے بات کرتے ہیں، بچوں کو پیار کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی اور انسان ہو۔ اولاد نیک ہونے لگے گی۔ یہ بہت اہم فائدہ ہے۔ آج کل کے بچے بگڑ رہے ہیں، غلط صحبت میں پڑ رہے ہیں، لیکن جب گھر میں اللہ کا نام لیا جائے گا نا، برکت والی چیزوں کا استعمال ہو تو بچوں کے اندر خود بخود تبدیلی آتی ہے اور پھر لوگ آپ پہ مہربان ہو جائیں گے۔ یہ بہت عجیب بات ہے لیکن سچ ہے۔ جو لوگ پہلے آپ سے بات نہیں کرتے تھے نا وہ خود آ کے بات کریں گے۔ جو کام نہیں کرتے تھے وہ کام کریں گے۔ آپ کی عزت افزائی ہوگی۔ ایک تاجر صاحب نے بتایا کہ جب سے انہوں نے یہ عمل کیا ہے نا ان کے گاہک بہت بڑھ گئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں سے سامان خرید کر دل کو سکون ملتا ہے، برکت محسوس ہوتی ہے، ہر قسم کا جادو اور نظر بد ختم ہو جائے گی۔ یہ بہت اہم فائدہ ہے کیونکہ آج کل بہت سے لوگ حسد اور نظر بد کی وجہ سے پریشان ہیں۔ جب آپ اللہ کے ناموں کی برکت استعمال کرتے ہیں نا تو یہ آپ کو ہر برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک عورت نے مجھے بتایا کہ ان پر بہت سخت جادو کیا گیا تھا۔ گھر میں لڑائی جھگڑا
बीमारी, नुकसान, हर तरफ मुसीबत थी। जब उन्होंने ये अमल किया ना तो चंद दिनों में सब कुछ खत्म हो गया, घर में सुकून आ गया, सेहत बेहतर हो गई। ये तो मैंने सिर्फ अहम फायदे बताए हैं। इसके अलावा जो मोजज़ात आप देखेंगे ना, इनको देख के आप हैरान रह जाएंगे। किसी को अचानक अच्छी मुलाजमत मिल जाएगी, किसी का बीमार बच्चा तंदुरुस्त हो जाएगा, किसी के रिश्ते में बेहतरी आ जाएगी। लेकिन यहाँ एक अहम बात याद रखें कि जिसने भी ये मुबारक अमल किया वो कभी बेरोजगार नहीं रहा। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये अनगिनत लोगों का तजर्बा है। अल्लाह की रहमत का ये कमाल है कि जो इसका नाम लेके इससे मदद मांगता है ना, वो इसे कभी मायूस नहीं करता। अब एक अहम बात यह है कि जब आपको लगे कि चीनी खत्म होने वाली है तो दोबारा से नई चीनी लेके इस पर यही अमल कर लें। ये अमल आपको जिंदगी भर करना है, ये कोई एक बार का काम नहीं। जितना आप इस अमल को जारी रखेंगे ना, उतनी ज्यादा बरकत आपकी जिंदगी में आती रहेगी। मैं आपको एक खुशखबरी देता हूँ कि जो लोग इस अमल को मुस्तकिल तौर पे करते हैं, इनकी जिंदगी में ऐसी तब्दीली आती है कि वो खुद हैरान हो जाते हैं। एक साहब ने मुझे बताया कि 3 साल से वो ये अमल कर रहे हैं। आज इनके पास अपना मकान है, अपना कारोबार है, औलाद नेक है, और सबसे बढ़कर ये कि इनके दिल में इत्मीनान है। आप जानते हैं कि या रहमानु या रहीमु कहने का क्या फायदा है? ये 2 नाम अल्लाह की रहमत के सबसे बड़े खजाने हैं। जब आप ये नाम लेते हैं तो गोया आप अल्लाह से कह रहे होते हैं कि ऐ मेरे रब, तू बहुत मेहरबान है, तू बहुत रहम करने वाला है। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि या रहमानु या रहीमु कहना ऐसे है जैसे आप अल्लाह की रहमत का दरवाजा खटखटा रहे हैं, और अल्लाह कभी अपने बंदे को मायूस नहीं करता। एक और अजीब बात यह है कि जब आप ये अमल करते हैं ना, तो आपके इर्द गिर्द के लोगों पर भी इसका मिस्बत असर पड़ता है। आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, सबको फायदा होता है, क्योंकि रहमत का ये असर फैलता है, बांटने से बढ़ता है। मैंने देखा है कि एक घर में जब ये अमल शुरू हुआ ना, तो पूरी गली में तब्दीली आ गई, लोगों में मोहब्बत बढ़ गई, लड़ाई झगड़े कम हो गए, हर घर में खुशी का माहौल हो गया। आपको ये जान के खुशी होगी कि ये अमल करने के लिए कोई खास वक्त या खास दिन नहीं है, आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। जुमेरात का दिन हो तो बहुत बेहतर है, लेकिन लाजमी नहीं। असल चीज नीयत की सफाई और दिल में मोहब्बत है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या ये अमल औरतें भी कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, बल्कि औरतों के लिए ये अमल बहुत मुफीदमंद है, क्योंकि घर की बरकत ज्यादातर औरत की वजह से होती है। जब घर की औरत ये अमल करती है ना, तो पूरे घर में रहमत का नज़ूल होता है। और ये अमल बच्चे भी कर सकते हैं, बल्कि बच्चों को ये सिखाना चाहिए ताकि बचपन से ही इनका ताल्लुक अल्लाह के नामों से जुड़ जाए। जो बच्चा बचपन में अल्लाह का नाम लेना सीख जाता है ना, वो जिंदगी भर महफूज रहता है। आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आप ये अमल कब शुरू करेंगे, और अगर आपने पहले कभी अल्लाह के मुबारक नामों का कोई विर्द किया है तो इसका क्या तजर्बा रहा। याद रखें, ये कोई जादूगरी नहीं, ये कुरान और सुन्नत का तरीका है। अल्लाह के नाम में शिफा है, बरकत है, रहमत है। बस जरूरत है सच्चे दिल से इसको अपनाने की। एक आखिरी बात, जब आप ये अमल करें तो सब्र से काम लें। कभी कभी फौरी नतीजा नजर आता है, कभी वक्त लगता है, लेकिन यकीन रखें कि जो अल्लाह का नाम सच्चे दिल से लेता है ना, अल्लाह इससे जरूर नवाजता है। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक और नए रूहानी वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।